جہاں تک نماز تراویح کا تعلق ہے، میرا خیال ہے ہم نے اس کے اوپر بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے اس سے پہلے، اور وضاحت کے ساتھ اس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ تراویح کیا ہے، اس کی شکل کیا رہی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیسے تھی، اس کے بعد کے ادوار میں۔ لیکن چونکہ سوال آیا تو اختصار کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ نماز تراویح بنیادی طور پر یہ رات کی نماز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی یہ وہ نماز ہے تراویح، رات کی نماز۔ تروا عربی زبان میں یعنی کروٹ بدل کر اٹھ بیٹھنے کو تراویح عام طور پر کہا جاتا ہے۔ مکے کے رہنے والے لوگ کعبہ کے حتیم کے علاقے میں جب رات کو سویا کرتے تھے تو کروٹ بدل کر اٹھ کر اس وقت یہ نماز پڑھا کرتے تھے، تو تراویح کہلاتی ہے۔ یعنی یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی سے پڑھا، جسے ہم صلاۃ تہجد بھی کہتے ہیں عام طور پہ۔ لیکن رمضان کے مہینے میں زیادہ تر عبادات کے حصول کے لیے یا ثواب کے فوائد کے حصول کے لیے عام طور پر صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین زیادہ نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا ثواب میسر اور بہم پہنچانے کے لیے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کے ساتھ وطر کے نام کے ساتھ جاری کر دیا، اور ہر مسلمان پڑھتا ہو اس کو۔ نماز تراویح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسی طرح رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دو بار عشاء کی نماز پڑھانے کے بعد اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، اور آدھی رات کو پھر اٹھ کر صحابہ جو باہر بیٹھے ہوئے اپنی عبادات میں مشغول تھے ان میں آ کر آپ نے باجماعت ادا کروائی۔ لیکن تیسرے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، باوجود کہ صحابہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے رہے۔ لیکن صبح کی نماز کے بعد آپ نے فرمایا میں سن رہا تھا آپ سب کی آوازیں، اگر میں نکل آتا تو ڈر تھا مجھے کہیں آپ پہ فرض نہ ہو جائے۔ تو یہ رمضان کے مہینے کی نہیں ہے بنیادی طور پر، یہ سارے سال کی عبادت ہے، لیکن چونکہ رمضان کے مہینے میں قرآن مجید کو زیادہ اہمیت حاصل ہے، زیادہ اس کی تلاوت کرنے کے لیے، تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو منع نہیں کیا اس سے۔ لیکن اس کی تعداد کے بارے میں مختلف قسم کی رائے ہیں۔ کچھ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 یا 13 یا 15 رکعت آپ نے ادا کی، تو یہ ہوتی طاق ہے، جفت نہیں ہے، یعنی 20 رکعت تراویح نہیں ہے، 23 رکعت ہے جو آج کل ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہے۔ ایک دور ایسا بھی رہا کہ جس میں یہ 60 اور 61 رکعت تک، 38 اینڈ 41 رکعت تک بھی جاتی رہی۔ تو اس کے بارے میں کوئی تعین اس لیے نہیں ہے کہ نوافل ہیں جتنے زیادہ آپ ادا کرتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی طرح ہی لوگ انفرادی طور پر اس کو پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق کے دور تک یہ اسی طرح رہی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے اجتماعی طور پر اس لیے کیا کہ لوگ الگ الگ ٹولیوں میں ٹکڑیوں میں بیٹھے ہوئے قرآن مجید پڑھتے تھے، ساتھ اس کی نوافل بھی ادا کرتے تھے۔ کوئی ادھر سے ایک امام تھا، دوسرا تھا، تیسرا تھا، چوتھا تھا امام، اس طرح مسجد نبی بھری پڑی ہوتی تھی مختلف قسم کے اماموں سے اور اس کے پیچھے کھڑے ہونے والے لوگوں سے۔ تو آپ نے اس کو اجتماعی شکل دینے کے لیے اکٹھا کیا اور کہا کہ اس کو آپ ایک امام کے پیچھے قرآن مجید پورا سن لیا کریں، اور اس طرح آپ نے اس کو انٹروڈیوس کروایا، رائج کروایا۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک بار بھی، ہمیں تاریخ سے ملتا ہے کہ ایک بار بھی خود جمع کے ساتھ نماز تراویح نہیں ادا کی۔